بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پیچھے شارٹلی میں نے آپ کو کوئی دو چار جو سسٹم اویلیبل ہیں پاکستان میں، خاص طور پہ ہربس کو استعمال کر کے علاج کرنے کے، میں نے ان کا بنیادی طریقہ کار آپ کے سامنے یہ بتایا تھا، وہ اشیاء کہ خاص کس طرح سے معلوم کرتے ہیں۔ اب کچھ میری اپنی ذاتی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اس سلسلے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میں جو ہیں کچھ چیزیں واقعی ڈسٹربنگ ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے ایک دوست ہیں، ویور ہیں، رمیش صاحب، انہوں نے یہ کوشچن رائز کیا کہ اشیاء کے جو خاص ہیں وہ کس طرح سے معلوم کی جاتے ہیں، کیا اس کے کوئی بنیادی اصول ہیں؟ کیونکہ اگر کوئی بنیادی اصول طے ہو جائیں تو یہ مختلف طبوں کے اندر جو اشیاء کے مزاج کے بارے میں اختلافات ہیں ان کو طے کیا جا سکتا ہے، اور یہ واقعی ہی بڑی مفید سوچ ہے۔ لیکن اس میں اختلاف آخر ہے کیوں؟ مثال کے طور پہ انہوں نے مثال دی ہے دھتورا کی یا اسٹریمونیم کی، کہ میں بھی اس چیز کا قائل ہوں کہ انہوں نے مفرد اعضاء میں جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اشیاء کے خاص کے بارے میں جنہیں کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے اس کا مزاج جو ہے وہ سرد خشک یا خشک سرد آپ کہہ لیں، وہ بیان کیا ہے، جبکہ کہتے ہیں کہ آیورویدک میں جو اس کا مزاج ہے وہ گرم خشک بتایا گیا ہے۔ اچھا، ایسا کیوں ہے؟ میں جو چیزیں اس میں انڈرسٹینڈ کر سکا ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ نمبر ایک تو بعض اوقات جو چیز ہے استعمال جو ہو رہی ہے اس کو کہاں سے لیا گیا ہے، وہ کس ماحول میں اگی ہے، ایک چیز یہ امپورٹنٹ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اس پودے کو استعمال کرتے وقت اس کی عمر کیا تھی، کیا جو اس کے مناسب خاص لیے گئے یا جو زیر بحث ہیں وہ پودا صحیح موسم میں توڑا گیا، اچھا اس کے اجزاء جو استعمال ہوئے کیا انہوں نے پودے میں پوری عمر حاصل کر لی تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ کہ وہ پودا جس انوائرمنٹ میں اگا ہے اس کی جو خوراک ہے اور جو چیزیں اس کو متاثر کر سکتی ہیں، پانی ہے، کھادیں ہیں، اس کے علاوہ جو موسم ہے وہ ہے، اور کچا توڑا گیا ہے کہ پکا توڑا گیا ہے، اور اس کو تیار کرتے وقت کون سا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، کیا اس کو دیسی طریقے سے ہاتھ سے ہاون دستے میں اس کو پیسا گیا ہے، یا اس کو کسی الیکٹرانک مشین میں اس کو تیار کیا گیا ہے، یا کیا وہ مفرد شکل میں استعمال ہوا ہے یا مرکب شکل میں استعمال ہوا ہے، اور اس کے علاوہ وہ جو استعمال کرنے والا بندہ ہے اس کا ذاتی مزاج کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے، اس کی جنس کیا ہے، جس کے اوپر اس کے خاص معلوم کیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی چیزیں جو ہیں اس کی علامات یا باڈی کے اندر اس کا جو رسپانس ہوتا ہے اس کو بدل سکتی ہیں۔ ایک جو چیز آج کل کے دور میں جس کا سامنا پرابلم کا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ آج کل آرگینک اور ان آرگینک کا جو تصور ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یعنی جو ایک دیسی اور فطری طریقے سے چیزیں اگائی گئی ہیں ان کا مزاج اور ہوتا ہے، جو ان آرگینک طریقے سے جدید طریقے سے یا ہائیبرڈ فارم میں چیزیں تیار ہو رہی ہیں یا جینیٹیکلی انجینئرڈ چیزیں استعمال تیار ہو رہی ہیں، اور چیزوں کے اندر جو ان کی تخلیق ہے اس میں جو ان کا جینیٹک سیٹ اپ ہے اس میں جو چینجز کی جاتی ہیں اس سے بھی چیزوں کے مزاج بدل جاتے ہیں۔ اچھا، کچھ کتابیں اویلیبل ہیں جیسے ہومیوپیتھک میں بھی، مثلا شعبے کی کتاب کا میں نے آپ کو ایک ریفرنس دیتا ہوں، یا اس میں ویکیپیڈیا کے اوپر نیٹ کے اوپر بھی آج کل چیزیں موجود ہیں، اور یورپ میں امریکہ میں اس طرح کے آپ کو فارماکوپیاس مل جائیں گے، ایسی کتابیں مل جائیں گی کہ جن میں چیزوں کے جو ایکٹیو الکلائڈز ہیں یا ان کے ایکسٹریکٹس ہیں ان کو استعمال کر کے تو ان کے اثرات سمجھانے کی یا بتانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس سے چیزوں کا مزاج۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، مثال کے طور پر لیسن ہے، تھوم ہے، ہم دیسی انداز سے تو اس کو سمجھتے تھے کہ یہ جو میڈیسن ہے یہ گرم خشک مزاج کی ہے، اور یہ بیکٹیریا کو بھی مار سکتی ہے، انفیکشن کو ختم کر سکتی ہے، وائرس کو بھی مار سکتی ہے،
تو یہ اینٹی بیکٹیریل اینٹی وائرل کے طور پر استعمال ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ جو بلڈ کلاٹنگ ہے اس کو بھی کم کرتی ہے, کولیسٹرول لیول کو بھی کم کرتی ہے. اب جو جدید اس کے تجزیے کیے گئے ہیں تو اس میں ڈفرینٹ الکلائڈز بتائے گئے ہیں. فار ایگزامپل ایک اس میں ایکٹیو انگریڈینٹ ایسن کی بات کی جاتی ہے, تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ اینٹی بیکٹیریل ہے. اب جب آپ اکیلا ایک انگریڈینٹ کسی چیز سے الگ کر لیتے ہیں تو قدرت نے جو اس کے اندر بیلنس پیدا کیا ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ اصول اب بڑا پڑھا لکھا اور جانا اصول ہے کہ قدرت نے کسی بھی چیز کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہوتا ہے. یہ جنس کے لحاظ سے بھی میں جوڑے کی بات کر رہا ہوں, اور جو انرجیز پازیٹیو اور نیگیٹو ہیں, جو چارجز پازیٹیو اور نیگیٹو ہیں, جو ٹیمپرامنٹس پازیٹیو اور نیگیٹو ہیں, یعنی ایک دوسرے کے الٹ ہیں یا ملتے جلتے ہیں, یہ چیزیں کس طرح سے قدرت ان کو بیلنس کرتی ہے. اور ایک ہولسٹک جو اس کا ٹیمپرامنٹ تیار ہوتا ہے, کسی چیز کا مزاج تیار ہوتا ہے, اس میں بڑی بریکیاں شامل ہیں. اور اگر آپ کسی ایکٹیو انگریڈینٹ کو نکال لیں گے تو آپ اس کے پھر ایفیکٹس اور سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ ایز اے ہول اگر اس چیز کو آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس سے ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اب انسان کا جسم اتنا اللہ تعالیٰ نے پاورفل بنایا ہوا ہے, اور اس میں اتنے کافی سارے طریقوں سے جسم جو ہے وہ کسی غیر ضروری علامت کو یا پرابلم کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اور اس کو دبانے کی یا چینج کرنے کی یا ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ جو ہم ادویات لیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو طب یونانی ہے اس میں یا ایلوپیتھک سسٹم ہے اس میں بالضد طریقے سے بھی علامات کو ختم کیا جاتا ہے. ہومیوپیتھی جو ہے وہ بالمثل طریقے سے علامات کو ختم کرنے کی یا علامات کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور جو قانون مفرد اعضاء ہے وہ اشیاء کے جو بنیادی 4 ٹیشوز ہیں, جس کو آپ ایپیتھیلیل ٹیشو کہہ سکتے ہیں, مسکولر ٹیشو کہہ سکتے ہیں, نروس ٹیشو کہہ سکتے ہیں, کنیکٹیو ٹیشو کہہ سکتے ہیں, ان 4 ٹیشوز کے اوپر یہ 4 قسم کے جو بیسک سیلز ہیں ان کے اوپر کسی بھی دوائی کا کیا اثر ہوتا ہے. کیا وہ کسی خاص سیل یا ٹیشو کے کام کو ایکٹیویٹ کر رہی ہے, اسٹیمولیٹ کر رہی ہے, یا اس کے ورک کو سلو کر رہی ہے یا سٹاپ کر رہی ہے, یا اس میں ایک سستی کی کیفیت پیدا کر رہی ہے, اس کا کام کس طرح سے, یعنی 4 مختلف طریقوں سے کسی ایک سیل کا کام متاثر ہو سکتا ہے. یعنی کسی سیل کے اوپر سٹیمولیشن ہوگی تو اس کا اثر اور ہوگا, اگر اس میں ڈیزولیوشن پیدا کر دے گی کوئی چیز تو وہ اور اثر ہوگا, اگر اس میں کولڈنس یا اس میں ٹھنڈک پیدا کر دے گی تو اور طرح سے سیل اس کا ہوگا, یا اس کا فنکشن سٹاپ کر دے گی, تسکین پیدا کر دے گی, اور طرح سے ہوگا. اب یہ بڑی بحث طلب چیزیں ہیں, ان کے اوپر میں نے اپنے طور پر کوشش کی کہ جو بھی خیالات میں نے زندگی میں پڑھے یا جن کے اوپر کچھ غور و فکر کرنے کی کوشش کی وہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جن کا دلچسپی سسٹم کے ساتھ ہے, وہ اس کو انسانیت کے لیے مفید سمجھتے ہیں کہ نیچرل فارم میں جو چیزیں ہیں یا قدرتی فارم میں جو چیزیں ہیں یا جڑی بوٹیوں کے ساتھ جو طریقہ علاج ہے وہ انسان کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے. تو یہ تو ہے تو صحیح, ایون WHO بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ صرف ایلوپیتھک سسٹم انسان کی صحت کے لیے ضروری یا کافی نہیں ہے, جو باقی مروجہ نظام ہیں کسی معاشرے میں وہ بھی استعمال ہوتے ہیں, ہو سکتے ہیں. اور پوری دنیا میں یہ گروپ بندی ہے, اور کچھ اس کی فیور میں ہیں, کچھ اس کے مخالف ہیں. بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہے گا, لیکن یہ تو طے شدہ بات ہے. اب میں نے اپنے طور پر کوشش کی ہے, تھوڑی بہت ہی ماڈرن سائنس بھی پڑھنے کی کوشش کی ہے, اور یہ جو کنونشنل ہمارا طریقہ کار ہے, دیسی طریقہ علاج ہے, اس کو بھی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی ہے, اور دونوں کے تجربات میری زندگی میں شامل ہیں, اور میں دونوں کی افادیت کا قائل ہوں. اب میں نے ایک کتاب کا آپ کو حوالے دیے, مختلف کتابوں کے حوالے دیے, خاص طور پر میں نے یہ جو علم الادویات کی نصاب کی کتاب ہے پاکستان میں, طبیہ کونسل کی طرف سے یہ جو 4 سال کا ڈپلوما ہے پاکستان میں, اس میں یہ پڑھائی جاتی ہے. سال اول کی یہ علم الادویہ کے بارے میں یہ کتاب ہے. اس میں انہوں نے بیسک کچھ اصول طے کیا, اور یقیناً انڈیا کے اندر بھی اور پوری دنیا میں جو
ہربل طریقہ کار سے میڈیسن کو یوز کرتے ہیں، ان میں اس کے بنیادی اصول موجود ہیں. آپ ان کو پڑھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ان میں جو پرابلمس آ رہی ہیں وہ میں نے اپنے تئیں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، ڈسکس کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. ایک اور بات جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی بھی چیز کے بارے میں یہ فتویٰ دینا کیا یہ گرم ہے یا خشک ہے یا سرد ہے، اس میں اختلاف کیوں آخر پیدا ہو جاتا ہے. اس میں اختلاف پیدا ہونے کی کئی ایک وجوہات میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں. ان میں سے ایک جو کیفیت ہے، مثال کے طور پر آپ سمجھیں کہ باڈی کے اندر بی پی رائز کیوں کرتا ہے، بلڈ پریشر کیوں ہائی ہوتا ہے. اب بلڈ پریشر ہائی کرنے کے پیچھے کئی فیکٹر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک فیکٹر بھی جو ہے وہ باڈی کے اندر علامات پیدا کروا سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی چیز ایسی کھا لی ہے جس سے آپ کے جسم میں سفرا زیادہ پیدا ہو رہا ہے، ہیٹ زیادہ پیدا ہو گئی ہے، تو اس سے بھی آپ کے اندر گرمی کی علامات پیدا ہو جائیں گی، پسینہ زیادہ آنا شروع ہو جائے گا، یا آپ سمجھیں گے کہ جسم کو گرمی لگ رہی ہے. یا آپ نے کوئی ایسی میڈیسن کھا لی ہے جو کہ خشک ہے، جس نے آپ کے مسکولر سسٹم کو جا کے تیز کیا ہے، جسم میں ایکچولی تو ایسڈ اور ری زیادہ پیدا ہونا شروع ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے بلڈ پریشرائز ہو گیا ہے، ہارٹ کی بیٹ زیادہ ہو گئی ہے، پسینہ آ گیا ہے، جسم میں گرمی فیل ہونا شروع ہو گئی ہے. تو بندہ سوچے گا یار کتاب میں اس کا مزاج گرم لکھا تھا، خشک لکھا تھا، کیا تھا، اور جو علامات پیدا ہوئی ہیں وہ کیوں ہوئی ہیں. یا بعض اوقات آپ نے کسی میڈیسن کو ایسا لیا ہے کہ نروس سسٹم اس نے یکدم سے اسٹیمولیٹ کر دیا. نروس سسٹم کے یکدم اسٹیمولیٹ کرنے سے بھی سم ٹائمز بی پی میں تبدیلی آتی ہے، جس میں پسینہ آ سکتا ہے، اور بے چینی، خفگی، گھبراہٹ کی علامات پیدا ہو سکتی ہیں. تو یہ آخر ہے کیا، پھر یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ میں نے کہا نا کہ بنیادی طور پر ایک تو چیزوں کے جو اثرات ہیں ان کو سمجھتے وقت آپ نے یہ گہرائی سے سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ جا کے جو بنیادی ٹیشوز ہیں، چار انسان کے بنیادی ٹیشوز ہیں، ان کے اوپر کیا افیکٹ ڈال رہی ہے، ان کے اوپر کیا اثر ڈال رہی ہے. اور اسی لحاظ سے مثال کے طور پر اگر میں نے کہا کہ ایک مزاج جو ہے وہ فرض کریں جی، میں کہتا ہوں گرم تر دوائی ہے کوئی، یا تر گرم دوائی ہے. اب تر گرم دوائی کا مقصد یہ ہے کہ وہ جسم میں وہ خشکی تو نہیں پیدا کرے گی، کبھی بھی وہ جسم میں تری ہی پیدا ہوئے گی، باڈی میں وہ استعمال کرنے کے بعد کبھی بھی آپ کو نہ پیاس لگے گی نہ خشکی ہوگی. اچھا، گرم اس کو کیوں کہا گیا؟ کہ وہ جو جسم کے اندر ایپیتھیلیل ٹیشوز ہیں، یا باڈی کے اندر جو کیمیائی طور پر خون کے اندر ایک مزاج بنتا ہے، اس کے اندر آخر پہ وہ گرمی چھوڑے گی، یا وہ جسم کے اندر ٹھنڈک نہیں پیدا ہونے دے گی. تو یہ ایک تو تری ساتھ پیدا کر رہی ہے جس کی وجہ سے خشکی پیدا نہیں ہوگی، اور دوسرا کبھی بھی ٹھنڈک پیدا نہیں ہوگی، اس کا مطلب وہ گرم افیکٹ رکھتی ہے. اور اس کے علاوہ وہ ایسی چیز جو تار گرم ہوگی وہ کبھی بھی جو ہے وہ جسم میں سردی کے علامات پیدا نہیں کرے گی، اور وہ جو سرد علامات پیدا ہو کر جسم کو تکلیفیں دیتی ہیں وہ نہیں پیدا کرے گی. تو یہ بھی چیز، اور اس میں سب سے ذاتی تجربہ جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور جو خاص طور پر دیسی ادویات ہیں یا ہومیوپیتھک ادویات کے مزاج بتائے گئے ہیں، یہ انسانوں کے اوپر تجربات کر کے بتائے گئے ہیں، اور ان کو ذہن میں رکھ کر آپ ہولسٹک وے سے چیزوں کا مزاج جو ہے وہ اس کو آپ طے کر سکتے ہیں. اور اس میں رنگ چیزوں کا بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسے پیلا رنگ گرمی کی علامت ہے، سرخ جو ہے یہ ری کی یا ایسڈ پیدا کرنے کی، آپ سمجھیں ذاتی نظام کو تحریک کرنے کا ایک رنگ ہے، یا چیزوں کے اندر خاص بتاتا ہے. اس کے علاوہ جو سفید رنگ ہے یہ عموماً چیزوں میں تری کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور ان کے سرد مزاج کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے. اور اس کے علاوہ جو بلیک کلر ہے یا بلو کلر ہے، یہ چیزوں کے اندر سوداویت، یا جو جسم میں اندر سودا، کالے رنگ کا سودا خاص طور پر پیدا ہوتا ہے، اور کنیکٹیو ٹیشو کے جو نظام کو چیزیں تحریک دیتی ہیں وہ عموماً اس طرح کی ہوتی ہیں. اور پھر ایک چیز اور بڑی ذہن میں رکھنی ہوتی ہے کہ کیا ایک چیز جس نے جا کے آپ کے سفرا کے سسٹم کو یا گلینڈولر سسٹم کو اگر ایکٹیویٹ کیا ہے، تو وہ اس نے دوسرے جو 3 قسم کے بنیادی ٹیشوز ہیں ان کے اوپر کیا ایفیکٹ پیدا کیا ہے. اور باڈی کے اندر ایک ہی وقت میں جسم جو ہے یا جسمانی سیل جو ہیں
وہ تحریک یعنی اسٹیمولیشن کی علامات بھی ان کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں، ڈیزولیوشن کی بھی علامات پیدا ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ اس میں ریسٹ، تسکین یا ہائپو فنکشن کی علامات بھی پیدا ہو سکتی ہیں، یا اس میں سردی کی یا تخدیر کی یا کولڈنس کی بھی علامات پیدا ہو سکتی ہیں. یعنی کوئی بھی آپ نے چیز جو کھائی ہے وہ باڈی کے اندر آپ کے موجود چاروں ٹیشوز کے اوپر، چاروں قسم کے بیسک سیلز کے اوپر اس کا افیکٹ ہوگا، اور اس کے باڈی کے اندر جس طرح کا امبیلنس ہوگا یا کوئی کسی بھی ٹیشو کی بنیادی حالت ہوگی، وہ کس حد تک صحت مند میں ہے، کس حد تک وہ چیزوں کے اثرات کو برداشت کرتا ہے، اس کی قوت مدافعت اس سسٹم کی کتنی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ علامات باڈی کے اندر اظہار کا ہوگا، اور اسی سے آپ لوگ چیزوں کے مزاج کا اندازہ لگائیں گے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزوں کے جو مزاج طے کرنے کے بارے میں ایک مشکل ہے اس کو یہ اس میں مددگار ثابت ہوگی. اور بنیادی طور پر سب سے پہلے جب تک آپ باڈی کی فزیالوجی کو نہیں سمجھیں گے، اس کے 4 بیسک ٹیشوز کو نہیں سمجھیں گے، ان کا آپس میں جو انٹر ریلیشن ہے، جو ان کا آپس میں ایکٹیویٹی ان کی ایک دوسرے کو متاثر کرتی ہے، اس کو جب تک انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تب تک یہ چیزیں جو ہے نا پوری طرح سے یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں اور یورپ میں اس میں بہتر طریقے سے کام ہو رہا ہے، اور خاص طور پر ہمارے بر صغیر میں انڈیا کے اندر ہربل جو طریقہ علاج ہے یا آیورویدک طریقہ علاج جو ہے وہ ابھی تک استعمال میں ہے، لوگوں کا اس کے اوپر یقین بھی ہے، لوگ اس کو بڑی طرح سے بڑی حد تک استعمال کرتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں، بڑے بڑے سسٹم ہیں جو اس کے مطابق کام کر رہے ہیں، اور لوگ اس سے شفا حاصل کر رہے ہیں.